اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے آپ کے لیے مذکر مؤنث کے قاعدے کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس سے مذکر مؤنث جو بے جان مذکر مؤنث ہیں خصوصاً ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عموماً بے جان یا جن کو ہم غیر حقیقی مذکر مؤنث کہتے ہیں، ان مؤنث میں بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ طلباء و طلبات بہت زیادہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ عموماً جو بڑے بڑے لیکچرر پروفیسر ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں کافی دقت کا سامنا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے یہ لفظ جو ہے، اسم جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ کیسا استعمال کرنا ہے، مذکر اس کو استعمال کرنا ہے یا مؤنث۔ تو اگر آپ نے ان ویڈیو کو صحیح ترتیب سے اور غور سے سنا ہے، دیکھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 9 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 10۔ قاعدہ نمبر 10، اردو کا حاصل مصدر جس کے آخر میں تائے ہندی آئے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جس کو ہم ٹھا کہتے ہیں، ٹھا، تو ایسے اردو کے وہ حاصل مصدر، جیسے سجانا سے سجاوٹ ہے، اس طرح لٹکانا جو کیا ہے، رکنا سے رکاوٹ ہے، دکھانا سے دکھاوٹ ہے، یا لگاوٹ ہے۔ تو یہ حاصل مصدر جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ عموماً جو ہے وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ قاعدے کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قاعدے دو طرح کے ہیں۔ اردو کے قاعدے جو ہیں وہ ایک کو ہم قاعدہ جزوی کہتے ہیں اور ایک کو قاعدہ کلی کہتے ہیں۔ قاعدہ جزوی وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، جبکہ قاعدہ کلی جو ہے وہ ہر جگہ لاگو ہو سکتا ہے۔ قاعدہ نمبر 11، فارسی کا حاصل مصدر جس کے آخر میں شین ہو۔ یہ عموماً ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ قاعدہ جو ہے وہ جزوی قاعدہ ہے، کلی قاعدہ نہیں ہے۔ عموماً ایسے الفاظ بھی ہیں جس کے آخر میں شین آتا ہو، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پھر بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 11 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قاعدہ ہم نمبر 11 میں کیا ہے؟ فارسی کا حاصل مصدر جس کے آخر میں شین ہو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تیش میں آنا، تپش ہے، سازش ہے، سوزش ہے، کوشش ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ کلمات جو ہیں، یہ حاصل مصدر جو ہیں، فارسی کے حاصل مصدر یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 12 میں کیا ہے، آیت پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 12، جو الفاظ تفعیل کے وزن پر آتے ہیں، تفعیل جو ہے یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی کا وزن ہے تفعیل کے وزن، جیسے تفسیر ہے، تقدیر ہے، تعمیر ہے، تکریم ہے، تعظیم ہے۔ تو یہ جو ہیں پر آتے ہیں وہ مؤنث ہیں، جیسے تقدیر، تصغیر، تعظیم، تکریم وغیرہ۔ اس میں شہتیر، گلگیر، خنچیر، تعویذ، قطگیر، خورشید، خنزیر، کشمیر، انجیر مستثنیٰ ہیں، یعنی مذکر ہیں۔ یہ کلیہ جو ہے، یہ قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ جزوی ہے، یہ ہر ایک پہ لاگو نہیں ہوتا، جس سے کیا مستثنی الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ مستثنی ہے، یعنی ہم ان کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، جو الفاظ تفاعل کے وزن پر آتے ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تفاعل جیسے تکبر ہے، تجسس ہے، تشخص ہے، تعلق وغیرہ، تو یہ کیا ہے،
یہ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوں گے تفاعل کے وزن پر، لیکن یاد رکھیں یہ کلیہ بھی جو ہے یہ قاعدہ بھی کلی نہیں ہے، یہ جزوی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آگے کہ اس سے مستثنی الفاظ کیا ہیں، جیسے توجہ ہے، تہجد ہے، توقع ہے، ہتک ہے، تو یہ کیا ہیں، یہ مستثنی ہیں ان سے، یعنی یہ جزوی کلی میں آتے ہیں اور ان کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تفاعل کے وزن پر آنے والے الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں ما سوائے ان الفاظ کے جو کیا ہوں جن کو استثناء حاصل ہے۔ قاعدہ نمبر 14، جو الفاظ تفاعل کے وزن پر آتے ہیں وہ بھی مذکر بولے جاتے ہیں، یعنی تفاعل، تناقض، تجاہل، تدارک وغیرہ، لیکن یہ بھی قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ بھی جزوی قاعدہ ہے، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، جس میں سے مستثنی الفاظ ہیں جیسے تکاپ، ترازو، توازو مستثنی ہیں، یعنی ان کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 15 کیا ہے، جن الفاظ کے آخر میں ہائے مختفی ہو مذکر ہوں گے، ہائے مختفی جیسے جلوہ، پردہ، سلسلہ، شیشہ، یہ کیا ہیں، یہ مذکر استعمال ہوں گے۔ یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ کلی، یہ ہر ایک پر استعمال ہوگا، ہر وہ اسم، ہر وہ کلمہ جس میں ہائے مختفی ہو وہ مذکر ہوں گے، مذکر استعمال ہوں گے، یہ جزوی کلی قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ کلی قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 15، مہینوں کے نام مذکر استعمال ہوں گے، خواہ عربی ہو یا فارسی، ہندی یا انگریزی، مگر جنوری، فروری، مئی، جولائی مؤنث استعمال ہوں گے۔ تو جتنے بھی مہینے ہیں یہ کیا ہیں، یہ تمام کے تمام ان کے نام جو ہیں وہ چاہے کسی بھی زبان کے ہوں وہ مذکر استعمال ہوں گے، سوائے جنوری، فروری، مئی اور جولائی کے، یہ 4 مہینے ان کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ باقی جتنے بھی عربی کے مہینوں کے نام ہیں، فارسی کے ہیں، ہندی کے ہیں یا انگریزی کے، وہ تمام کے تمام مذکر استعمال ہوں گے، جنوری کو نکال کے، فروری کو نکال کے، مئی اور جولائی کو نکال کے، کیونکہ یہ 4 مہینوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 17 کیا ہے، قاعدہ نمبر 17 ہے دنوں کے نام خواہ عربی ہو خواہ اردو ہو مذکر استعمال ہوں گے۔ تو دنوں کے جتنے بھی نام ہیں یعنی ایام جس کو ہم کہتے ہیں، ایام کے نام وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام مذکر استعمال ہوں گے، چاہے وہ عربی کے ہیں چاہے وہ اردو کے ہیں، ما سوائے جمعرات کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ قاعدہ نمبر 18 اہم قاعدہ ہے، یہ دونوں 17 اور 18 یہ دونوں اہم قاعدے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے نا دھیان سے سننا ہے، دھیان سے جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ شہروں کے نام کسی زبان میں ہو مذکر ہیں، جتنے بھی شہروں کے نام چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو مذکر استعمال ہوں گے، لیکن جن کے آخر میں یائے معروف ہو ان کو مؤنث بولتے ہیں۔ یائے معروف یعنی وہ یا جو لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی آتی ہے، اس یا کو ہم یائے معروف کہتے ہیں۔ تو شہروں کے نام چاہے کسی بھی زبان میں ہوں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، ہاں لیکن جن اسموں کے آخر میں یائے معروف ہو وہ مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے دلی ہے، ممبئی ہے، کراچی ہے۔ وغیرہ۔ اجودھیا اور گیا مستثنی ہیں، یعنی آخر میں یا معروف نہیں ہے اور مؤنث بولے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہیں، ان سے مستثنی ہیں، یعنی ان کے آخر میں اگرچہ یا معروف نہیں ہے تاہم پھر بھی یہ دو نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 19 جن الفاظ کے آخر میں بند آتا ہے وہ مذکر استعمال ہوں گے، مذکر ہیں، جیسے گلو بند، دستر بند، کمر بند، علی بند، ازار بند، تہ بند، تو ایسے الفاظ جو کیا ہوں، جو مرکب ہوں کیا بند کے ساتھ، یعنی جن کے آخر میں بند آتا ہے، ان الفاظ کو، ان کلمات کو، ان اسموں کو، ان اسماء کو ہم کیا کریں گے، ان کو ہم مذکر استعمال کریں گے۔ قاعدہ نمبر 20 جن الفاظ کے آخر میں گا ہو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مؤنث استعمال ہوں گے، ہم ان کو مؤنث استعمال کریں، جیسے تجربہ گاہ،
عموماً کیا کرتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ ان کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو تجربہ گاہ جو ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، مؤنث استعمال کرنا ہے، تجربہ گاہ، جنازہ گاہ، عید گاہ. تو جیسے جلوہ گاہ، قتل گاہ، تماشا گاہ، عید گاہ، بندرگاہ وغیرہ یہ کیا ہیں؟ عید گاہ یہ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں، مگر بندرگاہ مذکر ہے. صرف ان میں سے بندرگاہ اس کے آخر میں گاہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھا مذکر اور مؤنث کے قاعدے، قانون، ضوابط، اس کا آج ہم نے حصہ سوم پڑھا ہے. امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آگے بھی اس طرح مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل دیکھتے رہے گی، شیئر کرتے رہیں، اور اس لائک اور شیئر کمنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے دوستوں تک، آپ کے فیملیز ممبر تک یہ ویڈیو پہنچ رہیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.